معنی یاد کر لو، تمام معنی یاد کرنے کے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے چند گز کے فاصلے کے اوپر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب وہ 7 خوش نصیب شخص کون سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق دھوپ اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہوگی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا جو ان کا حال پوچھ لے، اور اسی حالت میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی سال کی مدت گزر جائے گی، کئی سال گزر جائیں گے اسی مشقت پریشانی کے اندر، کہ ان کی زندگی اسی پریشانی سے کٹتی جائے گی، کٹ رہی ہوگی اسی طریقے سے، اور کئی سال گزر جائیں گے اسی حالت میں۔ بالآخر لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے یا ابانا قد معنا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھائیے۔ لوگ کس کے پاس آئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور ان سے کہہ رہے ہیں یا ابانا قد معنا، آپ اپنا قدم کہاں بڑھائیں؟ آگے بڑھائیں ہمارے ساتھ۔ اب ساتھ مانگ رہے ہیں، ان کو ساتھ کی ضرورت پڑ گئی، اب یہ ساتھ مانگ رہے ہیں یا ابانا قد معنا، اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھائیں، اور اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ اے اللہ اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ دیکھو دنیا کی سختی کو تو برداشت کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن بندہ مشکل سے مشکل چیز کو جھیل لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ آپ ہم سے حساب لے لیجئے تاکہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں جلدی پہنچ جائیں۔ یہ تنگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ میں نے بھول کی وجہ سے ایک دانہ کھا لیا تھا، مجھ سے ایک خطا ایک گناہ ہو گیا تھا، مجھ سے میں نے غلطی کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک دانہ کھا لیا تھا، اور اس دانے کے کھانے پر 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہیں، اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے، اور ان 300 سالوں میں نکلے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی، اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ پریشان ہوئے، اتنا روئے، اور معافی مانگنے کے بعد توبہ قبول ہو جانے کے بعد بالآخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور 30 حج کیے، وہ بھی پیدل چل چل کر۔ مگر قیامت کے دن پھر وہ بھی فرمائیں گے نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا فیصلہ آ چکا ہے، ان کی تو توبہ قبول ہو چکی اور اس قبولیت کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کیے پر کتنا نڈر ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے آباء و اجداد کا یہ حال ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ اپنی اپنی فکر کر رہے ہوں گے، بغیر توبہ کے مر جائیں گے، تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جس دن مجرم کو اللہ کے سامنے کھڑے
ہونا پڑے گا جس دن مجرم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اتنی شرم محسوس ہوگی تو بہتر ہم اپنے گناہوں سے آج ہی توبہ کر لیں۔ یہ دنیا کا سب سے عظیم وقت ہے، دنیا کا سب سے قیمتی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ اس کے بعد لوگ دوڑے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو کہیں گے آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں کو واپس کر دیا کہ میں نے ایک خطا کی تھی، میں نے ایک دانہ کھا لیا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، اس بنیاد پر اب میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں تمہاری بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، میں اپنے کیے کے لیے پریشان ہوں۔ چنانچہ فرمائیں گے تم تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ ساری مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائے گی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی اے آدم ثانی، آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح ایسی دعا نہ کیجئے کہ کہیں آپ کو مرتبہ نبوت سے اتار نہ دیا جائے۔ اے نوح اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کیجئے کہ آپ کے سر سے نبوت کا تاج اتار لیا جائے، یہ مقام و مرتبہ چھین لیا جائے، مقام نبوت چھین لیا جائے۔ اس لیے مجھے اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ دعا ہی کیوں کر بیٹھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ میں ڈر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ مگر وہ دعا کے مانگنے کے بعد اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنے والا، یعنی رونے والا۔ اتنا رونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو اتنا ڈر لگے گا تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پہ روتے بھی نہیں اور نڈر ہو کر، بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں۔ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلانا گناہ کیا۔ سوچے تو صحیح کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے پیش ہوں گے۔ دیگر ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام کی باری، اور ہر ایک کو اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک سے فرما رہا ہے، لیکن انبیاء کرام کیا کہہ رہے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہو رہی۔ تمام کے تمام نبی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اللہ